السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے حضرات؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ استاد جی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ بہت اچھی ہے، آپ لوگوں کی دعائیں۔ تو ساتھی تو کچھ کم ہیں فی الحال، تو کوئی بھائی سبق سنا دے جلدی سے تاکہ ہمارا مشق ہو جائے، کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے استاد جی، میں سنا دیتا ہوں۔ جی کافی عرصہ ہوا ہے میں نے سبق سنایا نہیں ہے آپ کو۔ جی ضرور سنائیں انشاءاللہ۔ جی، تو بحث امر حاضر معروف بنون خفیفہ، جی افعالن، افعالن، افعالن۔ جی بحث امر حاضر مجہول بنون خفیفہ، لتفعلن، لتفعلن، لتفعلن۔ جی بحث امر غائب معروف بنون خفیفہ، لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لأفعلن، لنفعلن۔ جی بحث امر غائب مجہول بنون خفیفہ، لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، لأفعلن، لنفعلن۔ جی ترجمہ بھی سنائیں گے؟ جی سنا دیتا ہوں استاد جی۔ جی سنائیں۔ جی، بحث امر حاضر معروف بنون خفیفہ، افعلن، چاہیے کہ ضرور کرے تو ایک مرد، زمانہ آئندہ میں، صیغہ واحد مذکر حاضر، بحث امر حاضر معروف بنون خفیفہ، افعلن، چاہیے کہ ضرور کرو تم سب مرد، زمانہ آئندہ میں، صیغہ جمع مذکر حاضر، بحث امر حاضر معروف بنون خفیفہ، افعلن، چاہیے کہ ضرور کرے تو ایک عورت، زمانہ آئندہ میں، صیغہ واحد مؤنث حاضر، بحث امر حاضر معروف بنون خفیفہ، لتفعلن، چاہیے کہ ضرور کیا جائے تو ایک مرد، زمانہ آئندہ میں، صیغہ واحد مذکر حاضر، بحث امر حاضر مجہول بنون خفیفہ، لتفعلن، چاہیے کہ ضرور کیے جاؤ تم سب مرد، زمانہ آئندہ میں، صیغہ جمع مذکر حاضر، بحث امر حاضر مجہول بنون خفیفہ، لتفعلن، چاہیے کہ ضرور کی جاؤ تم سب، اور چاہیے کہ ضرور کی جائے تو ایک عورت، زمانہ آئندہ میں، چاہیے کہ ضرور کی جائے تو ایک عورت، زمانہ آئندہ میں، صیغہ واحد مؤنث حاضر، بحث امر حاضر مجہول بنون خفیفہ، لیفعلن، چاہیے کہ ضرور کرے وہ ایک مرد، زمانہ آئندہ میں، صیغہ واحد مذکر غائب، بحث امر غائب معروف بنون خفیفہ، لیفعلن، چاہیے کہ ضرور کیے جائیں وہ سب مرد، زمانہ آئندہ میں، صیغہ جمع مذکر غائب، بحث امر غائب معروف بنون خفیفہ، لیفعلن، لیفعلن، لتفعلن، چاہیے کہ لتفعلن، چاہیے کہ ضرور کی جائے وہ ایک عورت، زمانہ آئندہ میں، صیغہ واحد مؤنث غائب، بحث امر غائب معروف بنون خفیفہ، لأفعلن، چاہیے کہ ضرور کیا جاؤں میں ایک مرد، یا ضرور کی جاؤں میں ایک عورت، زمانہ آئندہ میں، صیغہ واحد مؤنث و مذکر، صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، بحث امر غائب معروف بنون خفیفہ، لنفعلن، چاہیے کہ ضرور کیے جائیں ہم دو مرد، یا ضرور کی جائیں ہم دو عورتیں، یا فعلن، چاہیے کہ ضرور کریں ہم دو مرد، یا ضرور کریں ہم دو عورتیں، یا ضرور کریں ہم سب مرد، یا ضرور کریں ہم سب عورتیں، زمانہ آئندہ میں، صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، بحث امر غائب معروف بنون خفیفہ، لیفعلن، چاہیے کہ ضرور کیا جائے وہ ایک مرد، زمانہ آئندہ میں، صیغہ جمع مذکر غائب، بحث امر غائب مجہول بنون خفیفہ، لیفعلن، چاہیے کہ ضرور کیے جائیں وہ سب مرد، زمانہ آئندہ میں، صیغہ جمع مذکر غائب، بحث امر غائب مجہول بنون خفیفہ، لتفعلن، چاہیے کہ ضرور کی جائے وہ ایک عورت، زمانہ آئندہ میں، صیغہ واحد مؤنث حاضر، بحث صیغہ واحد مؤنث غائب، بحث امر غائب معروف بنون خفیفہ، لیفعلن، چاہیے کہ ضرور کیا جاؤں میں ایک مرد، یا ضرور کی جاؤں میں ایک عورت، زمانہ آئندہ میں، صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم، بحث امر غائب مجہول بنون خفیفہ، لنفعلن، چاہیے کہ ضرور کیے جائیں ہم دو مرد، یا ضرور کی جائیں ہم دو عورتیں، یا ضرور کیے جائیں ہم سب مرد، یا سب عورتیں، زمانہ آئندہ میں، صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، بحث امر غائب مجہول بنون خفیفہ۔ بہت اچھے ماشاء اللہ، اللہ مزید فضل۔ جی تو حضرات ایک بات بھی غور سے قابل غور ہے کہ ہم اکثر ساتھی آگے جانے سے ڈرتے ہیں، سبق میں آگے جائیں تو پیچھے کیا ہوگا۔ یہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں میزان کے اندر فعلا، جو ابھی صرف صغیر پوری ہو رہی ہے، قریب پورے ہونے کو ہے ہفتے ڈیڑھ میں،
تو یہ کئی مرتبہ بار بار ریپیٹ ہوگی اس طرح، کیونکہ نصرہ، سمع، ضرب، کرم، سارا یہی دوبارہ، اور بلکہ ابواب جو 42 ابواب ہیں سب کے اندر یہی ترتیب ہے، یہی معنی ہوگا، صرف جو ہے صیغوں کے اندر کبھی حرف زائد ہو گیا، کبھی خالی ہو گیا، فا عین لام والے حروف وہی ہوں گے مصدر، لیکن کئی الف زیادہ ہو گیا، کبھی تا زیادہ ہو گیا، گردان کے اندر مزید تی بن گیا، مجرد، بس یہ چیزیں ہیں۔ تو اس لیے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، اس لیے روزانہ کا عرض کیا بھی تھا کہ روزانہ نیا سبق ہونا چاہیے، روزانہ نیا سبق ہو، تو اس کے باوجود بھی وقت کی قلت کی وجہ سے کام بہت زیادہ ہے، وقت کم ہے، لیکن حضرات آگے جانے سے ڈرتے ہیں، تو ایک دو ساتھی کچھ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی یا کچھ دیر سے یاد ہوتی ہے، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مشق کرتے کرتے انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ اور جو بار بار دوبارہ یہ ابھی کئی مرتبہ جو ہم نے گردانیں پڑھ لی ہے نا 6 ابواب کے اندر 6 مرتبہ، تو یہ دوبارہ ابھی پھر ریپیٹ ہو جائے گی، پھر آگے جا کے مزید میں بھی گردان وہی ہوگی، کوئی ایک حرف زائد ہوگا، ورنہ بار بار ہزاروں مرتبہ جب یہ پڑھیں گے یہی چیز دوبارہ ریپیٹ ہوگی۔ جب زندگی میں یہ جو ابھی سیر ہماری کبیر پوری ہونے والی ہے ان قریب، کوئی ہفتے 2-3 دن میں یا 4 دن میں یا ہفتے میں، یہی معنی چلے گا، اس کے علاوہ کوئی ایک لفظ زائد نہیں ہوگا۔ جو صیغے ہم نے پڑھ لی ہے کہ ماضی میں 14 صیغے ہیں، اس میں قد اور کان، اللہ تعالیٰ، اللہ لگا ہوئی ہے، آگے سب ابواب میں 42 کے 42 ابواب اسی طرح ہے، یہی قد اور کانا لگے گا، یہی معنی ہوگا، اور یہی سارا معنی بھی یہی ہوگا، چیزیں بھی یہی لگی ہوں گی، قاعدہ بھی یہی ہوگا، بس وہ مزید فی اور ناقص اور اجوب کے اندر تھوڑی سی بات ہوگی، اور فعل لتا ہے تو گراد ہو، یہ کر، وہ چند سے تھوڑا سا مجرد کے ساتھ فرق ہے۔ جی تو اب نیا سبق فوراً پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ تو نیا سبق پہلے ہونا چاہیے، پھر بعد میں وقت نہیں ہوتا، اس لیے نئے سبق کی طرف جاتے۔ کون سا بھائی پڑھے گا انشاءاللہ؟ فصلن سے کوئی پڑھو بھائی، کون سنائیں گے؟ کتاب سناؤ۔ میں پڑھ لیتا ہوں۔ جی بھائی انوش ساجد صاحب سنا دیں۔ ساجد پیج نظر نہیں آ رہا، یہ نیچے دیکھیں، نیچے اچھا آخری۔ اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ یہ جو کچھ کہا گیا بحث امر تھا، جی جب تم نہیں بنانا چاہو تو لائے نہیں کو فعل مستقبل کے شروع میں جی لے آؤ۔ دیکھو جی، اتنا تھوڑا سا فرق ہے، لام امر کے اندر لام مکسور لگاتے تھے، اس کو لام امر کہتے تھے، وہ امر کی نشانی ہے کہ وہ پکا مکسور ہوتا ہے۔ 42 ابواب میں جہاں بھی لام امر آئے گا اسی طرح مکسور ہوگا، 42 مرتبہ ریپیٹ ہوگا، اسی طرح مکسور ہوگا۔ اور اب آگے کیا کہتے ہیں، نہیں کے اندر کیا ہوگا، وہ لا پورا لا ہے جو وہ نہیں کے لیے استعمال ہے، نہیں اور منفی میں فرق ہے، وہ بتایا تھا میں۔ جی یہ نہیں بنانا ہے، ایک کام سے روکنا۔ جی منفی کے اندر کام کے نہ ہونے کی خبر ہوتی ہے، اور نہیں کے اندر جو ہے وہ منع کیا جاتا ہے کام سے، یہ فرق ہے۔ جی اور لائے نہیں فعل مستقبل کے آخر میں جی 5 جگہ پر لفظ لم کی طرح جزم دیتا ہے۔ جی اب میں نے آپ سے عرض کیا تھا پہلی مرتبہ جب ہم مضارع بنا رہے تھے، 5 جگہ میں ہم نے کہا تھا کہ آخر کو رفع دے دو، پھر جب نفی تاکید بنا رہے تھے آخر میں 5 جگہوں میں نصب دے دیا، یہ وہی 5 جگہ ہیں۔ نفی جہد بلم بناتے وقت ہم نے کیا کیا تھا، جزم دے دیا، تو یہ وہی 5 جگہ ہیں، دیکھیں آگے لکھا بھی ہے شاید۔ جی کیا کریں، لام لائے نہیں لے آئے، پھر کیا کرو، اگر اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، اور اگر حرف علت ہو تو کلمہ لا اس کو گرا دیتا ہے، جیسے جی لا جی تدعو جی ولا ترمی۔ جس طرح امر کے اندر جی حرف علت اگر نہ ہوتا تو مسئلہ آسان تھا، حرف علت تو اس کو گرا دیتے تھے، اسی طرح یہ لام نہیں جو ہے یہ بھی حرف علت کو چھوڑتا نہیں ہے، گرا دیتا ہے۔ جی جیسے لا تدعو اصل میں کیا تھا، لا تدعو تھا، وہ گر گیا۔ لا ترمی اصل میں لا ترمی مضارع ہے، یرمی یرمی، لا یرمی لا یرمیان لا یرمون، لا ترمی لا ترمیان لا یرمون، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ تو لا ترمی اصل میں لا ترمی تھا، یا گر گیا نہیں کی وجہ سے لا ترمی ہو گیا۔
اور لا تخشا میں الف تھا، خشیہ یخشا یہ سمع یسمع کا صیغہ ہے مضارع کا، لا تخشا لا تخشیان لا تخشون مضارع کی گردان ہے. جب ہم نہیں شروع میں لے آئے تو حرف علت ہے، اس نے اس لا نے اس کو گرا دیا. جی لا تدعو لا ترمی اور لا تخشا ہو گیا. تینوں کی مثالیں دی. لا تدعو واو کی مثال ہے جو حرف علت واو ہے، لا ترمی یا کی مثال ہے یا گر گئی ہے، اور لا تخشا الف کی مثال ہے. حرف علت ہمارے پاس تین ہے، الف واو اور یا، تینوں کی ایک ایک مثال انہوں نے دی ہے. جی یہ 5 جگہ ہو گئے جہاں پر جو ہے حرف علت گر جائے گا، اگر ہو نہیں ہے تو جزم دے دے. لا تدعو لا تفعل لا تفعل لا تفعل ساکن ہو گیا. جی آگے. اور 7 جگہ سے نون اعرابی کو بھی دور کر دیتا ہے. جی نون عرابی وہی 7 جگہ ہیں جہاں مضارع بناتے وقت ہم نے 7 جگہوں میں نون عرابی لگایا تھا. 4 تثنیہ، 2 جمع مذکر کے صیغے، اس میں ایک غائب کا اور ایک حاضر کا، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. جی لکھا آگے کیا کہتے ہیں. اور 2 جگہ لفظوں میں کوئی عمل نہیں کرتا. جی وہ کون سی جگہ ہیں. جمع مذکر نہیں وہ 2 صیغے ہر جگہ پر اسی طرح ہم نے ماضی سے بھی کنورٹ جمع کیے تھے. مؤنث اور جمع مؤنث کے صیغہ ہے حاضر کا اور غائب کا. اس میں چونکہ نون جمع کا ہے اس کو ہم نے کسی جگہ بھی نہیں چھیڑا. ماضی سے مضارع بناتے وقت بھی وہی نون مضارع میں لے گئے، نفی تاکید بناتے وقت وہی نون اپنی باقی چھوڑ دیا، اور نفی لم کے ساتھ جزم دیتے وقت بھی نون اپنی جگہ پر رہ گیا، کیونکہ وہ جمع کا نون ہے. جمع کا نون گرا ہی نہیں سکتے، گرا دے تو پھر جمع کا صیغہ ہی نہیں رہے گا، اس لیے چھوڑ دیا تھا. لام تاکید نون تاکید ثقیلہ بناتے وقت ہم نے نون کو نہیں گرایا بلکہ نون ثقیلہ سے الگ کرتے وقت ہم نے الف لگا دیا، لیکن اس نون کو چھیڑا نہیں ہم نے. سمجھ آ گئی ہے. یہ وہی 2 صیغے ہیں جو جمع مؤنث کے صیغے، ایک غائب کا ہے اور ایک حاضر کا ہے. اس میں کوئی عمل نہیں کر سکتا. جی اور نون تاکید جس طرح فعل مضارع میں آتا ہے اس طرح نہیں میں بھی آتا ہے. جی مضارع میں جیسے آیا تھا لا یفعلن لا یفعلن، لام تاکید بنون تاکید ثقیل اور خفیفہ جو بنایا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے امر کے اندر افعلن افعل افعلن اور افعلن، امر نون ثقیلہ خفیفہ استعمال ہو گیا. اسی طرح مضارع کے اندر بھی جو ہے مضارع سے بن گیا عام جو ہے نہیں، وہ لا تفعل لا تفعل لا تفعلوا، اور پھر نون ثقیلہ بھی لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن، یہ نہیں کہ نون ثقیلہ ہوگا، اور نون خفیفہ لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن. وہ 8 جگہ ہیں. ترتیب وہی ہے جو امر کے اندر تھا، لیکن لام امر کی جگہ لا نہیں لگ گئی، بس باقی وہی ترتیب ہے. جی تو گردان سنائے بھائیوں کو. بحث نہیں حاضر معروف. جی لا تفعل لا تفعل لا تفعلوا لا تفعلی لا تفعل لا تفعلن. جی مجہول کیا بنے گا. مضارع کی مجہول طرح بالکل مضارع، اس میں تو زیادہ فرق ہی نہیں ہے، لا ہر جگہ لگتا ہے نہیں میں. جی بحث نہیں حاضر مجہول. جی لا تفعل لا تفعل لا تفعلوا لا تفعلی لا تفعل لا تفعلن. جی اور باقی جو صیغے رہ گئے غائب کے اور متکلم سمیت وہ کیسے پڑھیں گے. باس امر غائب ہے وہی 14 صیغے لیکن نام الگ الگ بتانا ہے. جی باس اچھا نہیں غائب معروف. اچھا غائب کے جی بحث نہیں غائب معروف. جی لا يفعل لا يفعل لا جی يفعل لا تفعل لا جی تفعل لا يفعلن. لا جی افعل لا لا افعل لا افعل لا نفعل. جی بہت لا اچھا. نفعل. اور مجہول اس کا کیا ہوگا. غائب باس نہیں غائب مجہول. لا يفعل لا جی يفعل لا يفعل لا تفعل لا تفعل لا يفعلن لا افعل لا نفعل. جی بس یہ ہے، سمپل ہی ہے. نہیں لام امر کی جگہ لائی نہیں لگ گئی، اور جیسے نفی لم نے جس طرح جزم دے دیا تھا لائی نہیں بھی جزم دیتا ہے، جس سے امر نے جزم دے دیا نہیں بھی جزم دیتا ہے. اور اوپر قاعدہ پڑھ لیا اور علت ہو تو گرا دو نہیں تو ساکن کر دو. ذہن میں رکھ لو یہ 3 تقسیم ذہن میں تھوڑا سا رکھ لینا. اگر کسی بھائی کو ابھی تک یاد نہیں ہے، سب گردانیں جتنی بھی ہم نے بنائی ہے
یہی تقسیم انہوں نے کئی مرتبہ بتا دیا کہ 5 جگہوں میں ایسا کرنا ہے، 7 جگہوں میں ایسا کرنا ہے، 2 جگہوں میں ایسا کرنا ہے. یہ 3 تقسیم ہے ہر گردان بناتے وقت، 5 جگہوں میں، 7 جگہوں میں اور 2 جگہوں میں. 5 جگہ وہ ہے یفعل تفعل تفعل افعل نفعل، 7 جگہوں میں 4 تسنیہ یفعلان تفعلان تفعلان یفعلون تفعلون اور روایت مؤنث کا تفعلین، اور 2 صیغے آئی ہو تو تھوڑا پوچھ لے تاکہ ترجمہ شروع کر لیں. کوئی بھائی کو کوئی کوشچن سوال ہے؟ جی بھائی، ترجمہ کون سنائیں گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. ترجمہ میں سنا دوں. حضرت کیا حال ہے، خیریت سے ہیں؟ جی جی الحمدللہ خیریت سے. آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ گیا. جی جی الحمدللہ صبح پہنچے ہیں، تو تھوڑا دیر تو لگی ہے، موٹر وے بنتا ہے، ہم اس میں آ گئے، لیکن یہ ہے کہ پہنچ گئے الحمدللہ. چلو شکر الحمدللہ. اچھا حضرت کون سی گردان پڑھ رہے؟ میں ابھی آیا ہوں، ابھی اچھا، پہنچا ہوں. یہ نہیں کی گردان ہم نے پڑھ لی ہے، قاعدہ آپ کے سامنے ہے، نظر آ رہا ہے. کتاب شیئر ہو رہی ہے آپ کے پاس؟ جی ہو رہی ہے. اچھا، یہ مختصر سا اس میں کوئی مشکل نہیں تھا کہ بھائیوں سے بتا دیا کہ جیسے امر کے اندر لام مقصور تھا، لام امر، یہ لا نہیں مفتوح ہوتا ہے، اور سب جگہ معروف مجہول میں سب جگہ یہی لا استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، تو تھوڑا جی سا نیچے فصل کو دیکھے، تھوڑا سا جلدی سے آپ کو پڑھا دیتے ہیں تاکہ جلدی آگے مشق ہو جائے، ترجمہ ہو جائے. جو جی کچھ جی کہا گیا بحث امر تھا. جب آپ نہیں بنانا چاہیں تو لا نہیں کو فعل مستقبل کے شروع میں لے آئے. ٹھیک ہے، مضارع کے جی شروع میں لے آئے لا نہیں. اب لا نہیں اور لا منفی کے اندر فرق ہے، منفی اور نہیں کے اندر فرق ہے. نہیں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کام سے روکا جاتا ہے، نہیں تو یہ کام مت کر. ٹھیک ہے، اور جی منفی کے اندر پچھلے زمانے میں یا جو بھی ہو کام کے نہ ہونے کو بتایا جاتا ہے، خبر دی جاتی ہے اس کی، یہ کام نہیں ہوا. ارے بھائی آپ کا جی شور بہت آ رہا ہے، ذرا استاد جی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ہم سب بھی ذرا مائک یہ بند مائک کر. تھوڑا بند کر دے، تھوڑا شور زیادہ ہے. منہ سے بھی تھوڑا مائک دور رکھیں، اور جو بھائی بات نہ کر رہے ہوں تو مائک بند رکھیں. جی تو اب دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، لائے نفی کو مضارع نہیں فعل مستقبل کے آخر میں لائے جب لے آئے تو یہ لا جو ہے اس کا کام کیا ہوگا، لفظوں کے اندر، لفظوں میں وہی ترتیب ہے جو 5 صیغے کی تقسیم الگ ہے، 7 کی الگ ہے اور 2 صیغے الگ رہ جاتی ہے. یہ لائے نہیں جو ہے لفظ لم کی طرح جزم دیتا ہے، وہ تو بات معلوم ہے. اور اگر اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو تو جزم دے دو، اگر حرف علت ہو تو گرا دو، جس امر کے اندر بھی حرف علت نہ ہو تو ساکن کر دو، نہیں تو گرا دو. آسان بات تھی وہ وہاں پر، جیسے انہوں نے تینوں مثال دی. حرف علت ہمارے پاس 3 ہے، واو الف اور یا، تو انہوں نے واو کی بھی مثال دی ہے، یا کی بھی اور الف کی بھی. لا تدعو مضارع ہے، تدعو تدعوان تدعون مضارع ہے. تو تدعو تھا اصل میں، جب لا نہیں لے آئے تو چونکہ آگے آخر میں واو تھا، حرف علت تھا، تو لا نے اس کو گرا دیا. حرف علت ہے تو گرا دو، لا تدعو سے لا تدعو ہو گیا. اسی طرح یا کی مثال دی ہے، یرمی یرمیان یرمون، ترمی مضارع ہے، ترمی آخر میں یا ہے، لیکن چونکہ لا نہیں داخل ہو گئی اور انہوں نے کہہ دیا کہ جب حرف علت ہو نہیں بناتے وقت اس کو گرا دو، تو لا ترمی سے لا ترمی ہو گیا. اسی طرح تخشا خشیہ یخشا سمع یسمع سے ہے، تو اس میں الف کی مثال ہے، الف بھی حرف علت ہے، جب لا نہیں داخل ہو گئی ہے تو اس نے بھی الف کو گرا دیا. تو لا تخشا اصل میں مضارع میں یخشا یخشیان یخشون، تخشا تخشیان یخشون، یہ مضارع کی گردان ہے. اب تخشا اور یخشا، جی حضرت اس میں الف کہاں سے ہے؟ تخشا. یہ خشیہ یخشا اصل میں مضارع تو یخشا ہے نا، یہ تو نہیں بنا کر انہوں نے گرا دیا ہے نا. اصل میں جو ہے یخشا یخشیان یخشون، یخشا ہے نا. جی 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 یہ یائی ہے لیکن یا الف سے بدل چکا ہے، الف بن گیا، پھر جب لا داخل ہو گیا وہ الف گر گیا. پھر وہ قاعدہ پڑھیں گے آگے انشاءاللہ، بات آ جائے گی اس کی. ٹھیک ہو گئی اتنی بات. اور 7 جگہ سے نون عرابی کو گرا دیتا ہے، مضارع بناتے وقت 7 جگہ میں جو نون عرابی لگایا تھا
وہ نہیں میں گرا دو، امر میں گرا دیا، وہ یہاں بھی گرا دو. وہ 4 تثنیہ یفعلان تفعلان تفعلان اور یفعلون اور تفعلون اور جمع مذکر کے صیغے، ایک غائب کا ایک حاضر کا اور ایک واحد مؤنث حاضر کا تفعلین کا جو صیغہ تھا. یہ 7 جگہ اس میں نون اعرابی ہوتا ہے. یہ امر جیسے امر میں گر گیا اسی طرح نہیں کے اندر بھی نون اعرابی گر جائے گا. اور آگے 2 صیغے جو رہتے ہیں وہ تو کسی جگہ بھی ہم نے نہیں چھیڑے، نہ بھی تاکید میں جزم میں کسی جگہ نہیں چھیڑے، کیونکہ وہ جمع مؤنث کا نون ہے. وہاں پر تک نون کو چھیڑیں گے تو جمع مؤنث کے صیغے نہیں رہیں گے، اس لیے جمع مؤنث کے جو صیغے ہیں اسی کو اپنی حالت پر چھوڑ دو. یہ لام اس میں کوئی اثر نہیں کرتا. لکھا بھی ہے کہ 7 جگہوں سے نون عربی بھی گرا دیتا ہے اور 2 لفظوں میں کوئی عمل نہیں کرتا. وہ جمع مؤنث کے 2 صیغے ہے، جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا. اور پھر آگے آخر میں جو امر میں ایک بات بتا دی تھی کہ مضارع میں لام تاکید نون تاکید ثقیلہ جب بنا رہے تھے تو پھر امر میں جس طرح مضارع میں آتا تھا نون تاکید ثقیلہ خفیفہ، وہ امر میں بھی آتا تھا. اسی طرح نون ثقیلہ اور خفیفہ جو لام نون تاکید ہے وہ نہیں کے اندر بھی آتا ہے. تو کردان بھائی نے سنا دیا لا تفعل لا تفعل لا تفعلوا، یہ سمپلی بغیر نون ثقیلہ کے ہیں. امر حاضر نہیں حاضر کی گردان ہے. نون ثقیلہ کے ساتھ ہوگا لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن. نون خفیفہ کے ساتھ ہوگا لا تفعلن لا تفعلن لا تفعلن. یہ حاضر کے صیغے میں نے سنا دی ہے. یہاں تک بات ہو گئی تھی محمد عارف صاحب. جی جزاک اللہ جزاک اللہ. جی آگے سنا دے بھائی گردان اور ترجمہ سنا دو. استاد جی میں سنا دوں. جی ترجمہ سنا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باس نئی حاضر معروف لا تفعل نہ کر تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر، باس نئی حاضر معروف. لا تفعلا نہ کرو تم نہ کرو تم 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر تثنیہ مذکر حاضر، باس نئی حاضر معروف. جی لا تفعلو نہ کرو تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر، باس نئی حاضر معروف. لا تفعلی نہ کر تو ایک عورت، واحد صیغہ واحد مؤنث حاضر، باس نئی حاضر معروف. باس نئی حاضر معروف. لا تفعلا نہ کرو تم 2 عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، باس نئی حاضر معروف. لا تفعلنا لا تفعلنا نہیں تفعلنا لا تفعلنا جی تفعلنا ہی ہوگا. لا تفعلنا نہ کرے تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث نہ کرو، ٹھیک ہے جی. نہ کرو تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر، باس نئی حاضر معروف. یہ نہ کرے جو معنی ہوگا نا غائب میں استعمال ہوگا تاکہ ریلیٹڈ نہ ہو جائے، الگ الگ ہونا ٹھیک ہے. نہ کرو تم سب، ہاں جی نہ کرو ہوگا نہیں. ٹھیک ہے ہاں جی اچھا جی آگے جی. استاد جی اس کا ترجمہ ایسے بھی ہو سکتا ہے تو ایک مرد نہ کر. جی نہ کر مت کر جیسے آسان اردو کا ترجمہ ہے، بس جو نہیں استعمال ہوتا ہے. جی جس لفظ کے ساتھ کام دیکھیں نہیں کے اندر میں نے بتا دیا کہ کام سے روکا جاتا ہے، جس لفظ کے ساتھ روک سکتے ہو وہ الفاظ ٹھیک ہے بس. آگے سوال ہے. جی استاد محترم یہاں کوئی زمانے کا تذکرہ تو نہیں کرنا ترجمہ کرتے ہوئے؟ کرنا تو ہے بھائی نے نہیں کیا، بہت اچھا، میرے بھی دھیان ادھر نہیں ہے. لا تفعل یہ بھی آئندہ زمانے کی بات ہے. جب ہم کسی کو کام سے روکتے ہیں تو ہمارے کہنے کے بعد وہ کام نہیں کرے گا نہ رکے گا، اس لیے وہ آئندہ زمانہ ہوگا. جی زمانہ آئندہ میں. ٹھیک ہے جی. اچھا فعل جہاں بھی ہوگا اس میں زمانہ ضرور ہے، جہاں بھی فعل آئے گا زمانہ اس کے ساتھ ہوگا. زمانہ آئندہ میں آج ان کے ساتھ سب کے ساتھ پڑھا تھا. یہ رہے گا اس کا جو پہلا ترجمہ ہے پہلے صیغے کا، نہ کر تو ایک مرد زمانہ آئندہ میں، یہی ہوگا. صیغہ واحد مذکر حاضر باس نہیں حاضر معروف. جی بالکل ایسا ہی. ایسے استاد جی اب غائب کے سنا دوں. جی جی نفی نئی غائب نائب کے. جی جی لا یفعل نہ کرے وہ ایک مرد، چاہیے کہ نہ کرے ہو.
یہ تھوڑا فرق کرنے کے لیے، کیونکہ وہ اچھا غائب اچھا ہے اچھا نا، وہ جی دیکھیں جی جی تھوڑا ٹھیک تھوڑا سا فرق کہ جو ٹھیک ہے ہم نہیں میں صیغہ استعمال کرتے ہیں مخاطب کو کہتے ہیں کہ تو مت کر، لیکن چونکہ ٹھیک ہے جی غائب تو غائب ہی ہے، وہ تو ہمارے سامنے ہے ہی غائب نہیں، تو ہم کسی جی اور جی سے جی کہتے جی ہیں کہ چاہیے کہ وہ نہ کرے، تو روکا ٹھیک جاتا ہے کسی اور کے ذریعے اس ٹھیک کو۔ ہو جی ٹھیک ہو حضرت گئے اس کے بعد بحث نہیں حاضر مجہول نہیں ہوگا، اس کا ترجمہ نہیں کریں گے؟ ہاں جی، مجہول بھی سنانا ہے جی بھائی، جی کہ بہت اچھا جی۔ مجہول پہلے استاد جی اس کا معروف کے ہو جائے نا، یا اس کا مجہول کے ہو جائے؟ ہاں بھائی کے بھی ترتیب صحیح تھا، لیکن وہ جو بھائی بتا رہے ہیں مجہول کا نا، تو چونکہ جی ہم گردانے سناتے ہیں حاضر اور غائب کے اعتبار سے، اس لیے حاضر کے ساتھ جی اسی کا مجہول سنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سنا دو جی مجہول کی، سنا دو۔ جی جی سنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تفعل، ہاں جی، نہ کیا جائے تو ایک بار، نہ کیا جائے تو چاہیے ایک بار مجہول آئندہ میں زمانے، چاہیے استعمال ہوگا، مجہول میں اچھا چاہیے کا لفظ چاہیے استعمال۔ چاہیے اچھا چاہیے نہ چاہیے کہ نہ کیا، چاہیے کہ نہ کیا جائے تو ایک بار جی آئندہ زمانے میں، ہاں جی، جی 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 صیغہ واحد مذکر حاضر باس نئی حاضر مجرور، صیغہ واحد مذکر حاضر، جی باس نہیں حاضر ٹھیک ہو مجہول، جی جی ہاں جی۔ لا لا تفعلا، چاہیے کہ نہ کیے جائے تم دو مرد آئندہ زمانے میں صیغہ تثنیہ مذکر حاضر اچھا، جب عباس، حاضر کے صیغے ہیں تو پھر حاضر کو بتانا چاہیے کہ تم نہ کیے جاؤ تم دو مرد۔ اچھا نہ کیے جاؤ تم مرد، جی صحیح، وہ جائے کا لفظ غائب میں استعمال ہوگا، جاؤ جو ہے یہ حاضر جی ٹھیک، مخاطب کو۔ نہ کیے جاؤ تم دو مرد آئندہ زمانے میں صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، ہاں جی، جی جی باس باز نہیں حاضر نہیں حاضر مجہور، مجہول، جی 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 جی۔ لا تفعلو، چاہیے کہ نہ تم کیے سب جاؤ مرد تم نہ سب۔ کیے جائے، ہاں جی جی چاہیے کہ تم سب مرد نہ کیے، چاہیے کہ تم سب مرد نہ کیے جاؤ آئندہ زمانے میں صیغہ جمع مذکر حاضر، صیغہ، جی وعلیکم ہاں السلام، جی جی جی، جی جی اور بعض نہیں حاضر مجہول۔ لا تفعلی، چاہیے کہ نہ کی جائے تو ایک عورت آئندہ زمانے میں صیغہ واحد مؤنث حاضر باس نہیں حاضر مجہور۔ لا تفعلا، چاہیے کہ نہ کی جائے تم دو عورتیں آئندہ زمانے میں صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر باس نفی حاضر مجہور۔ لا جی تفعلنا، چاہیے جی کہ تم سب عورتیں نہ کی جائے آئندہ زمانے میں صیغہ جمع مؤنث حاضر بعض نفی حاضر مجہور۔ جی آگے جی استاد جی، اس کے غائب کا، غائب کا، لا جی ٹھیک ہو گئے، بعض نہیں غائب مجہول۔ لا یفعل، جی ٹھیک ہے استاد جی، معروف لا ہوگا، معروف۔ ہاں جی، نئی بعض نئی غائب غائب معروف، ہاں معروف، جی، غائب جی معروف، جی جی جی۔ لا یفعل، چاہیے کہ نہ کرے وہ ایک مرد آئندہ زمانے میں صیغہ واحد مذکر غائب بعض نئی غائب معروف ہے۔ جی جی ٹھیک ہے استاد جی، جی جی بہت ٹھیک ٹھیک ہے، ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لا یفعل، چاہیے کہ وہ دو مرد نہ کرے، چاہیے کہ وہ دو مرد نہ کرے آئندہ زمانے میں صیغہ تثنیہ مذکر غائب بعض نئی غائب معروف۔ جی لا یفعلو، چاہیے کہ تم سب ہاں ہاں مرد نہ، جی جی ٹھیک، تم نہیں ہے وہ ٹھیک، ہے وہ۔ چاہیے کہ وہ سب مرد نہ کیے جائے آئندہ زمانے میں صیغہ جمع مذکر غائب بعض نئی غائب معروف۔ اچھا جی، لا تف، چاہیے کہ نہ کرے وہ ایک عورت، ہاں جی، آئندہ زمانے میں صیغہ واحد مؤنث غائب بعض نئی غائب معروف۔ جی لا تفعلا، چاہیے کہ وہ دو عورتیں
نہ کریں، چاہیے کہ وہ دو عورتیں نہ کریں آئندہ زمانے میں صیغہ تثنیہ مؤنث غائب بعض نہیں غائب معروف. جی اچھا جی لیفعلنا چاہیے کہ لا تم سب لا لا کو لم پکڑے. اچھا لا یفعلنا ٹھیک ہے سر جی جی لا یفعلنا چاہیے کہ وہ سب عورتیں نہ کرے آئندہ زمانے میں صیغہ جمع مؤنث غائب بعض نہیں غائب معروف. جی لا 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 افعل لا چاہیے افعل. جی لا افعل چاہیے کہ نہ کروں میں ایک مرد یا ایک عورت جی آئندہ زمانے میں صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم. ہاں جی 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 اور ٹھیک ہے. بس نہیں. باس نہیں غائب معروف. جی لا نفعل چاہیے کہ نہ کرے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب عورتیں آئندہ زمانے میں صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم بعض نہیں غائب معروف. جی ٹھیک تو ہے اب صاحب. اسی طرح جو ہے وقت ہمارے پاس ختم ہو گیا، جلدی سے مجہول کا بتا دیتا ہوں. تو مجہول بھی اسی طرح ہوگا جیسے مضارع کے اندر ہے لا یفعل لا یفعلا چاہیے کہ وہ ایک مرد نہ کیا جائے، چاہیے کہ وہ دو مرد نہ کیے جائے آئندہ زمانے میں وہ ساتھ بولنا ہے پوری. اور لا یفعل لا تفعل لا تفعلا لا یفعلن لا افعل لا نفعل چاہیے کہ ایک مرد یا عورت نہ کیا جاؤں اور ہم دو مرد یا سب عورتیں نہ کیے جائیں زمانہ آئندہ میں. اسی طرح ترجمہ ہے. اور نون ثقیلہ کے اندر جو ثقیلہ ہوگا وہاں ضرور لگانا ہے لا تفعلن چاہیے کہ تو ایک مرد ہرگز اب ضرور نہیں کہنا کیونکہ یہ نہیں ہے. اور جس طرح لن یفعل میں ہرگز لفظ استعمال ہوتا تھا تو جو مثبت جو ہے نون ثقیلہ وہ تو امر نون ثقیلہ میں ضرور استعمال ہوتا. منفی میں ہرگز کا لفظ استعمال ہوگا. وہ ثقیل اور خفیفہ دونوں برابر ہوگا. چاہیے کہ تو ایک مرد ہرگز نہ کرے یا تو ایک مرد ہرگز مت کر. لا تفعلن تو ایک مرد ہرگز مت کر. لا تفعلن تم دو مرد ہرگز مت کرو. بہرحال اس کا ترجمہ انشاءاللہ کل کر لیں گے اور آگے اگر موقع ملا تو ساتھ نیا سبق بھی پڑھ لیں گے. نون ثقیلہ اچھا کا یہ ترجمہ کل کر لیں گے خفیفہ ساری ثقیلہ کا. کل کیا کر لیں گے ذرا یہ ابھی ثقیلہ جو خفیفہ ابھی گردانے ابھی اس کی کر لیں ترجمہ کل ثقیلہ خفیفہ والا ترجمہ کل کر لیں گے. جو ابھی نہیں کا جو سمپل ہی کر لیا ترجمہ یہ چاروں جی کی گردانے اور ترجمہ کر لے اور ساتھ نون ثقیلہ کی گردانے کرے. ٹھیک ہے گردان آسان ہے اسی کے آخر میں نون ثقیلہ لگائے نون خفیفہ جی لگائے پھر انشاءاللہ کل بھی مشق آسان کر لیں گے. جی جی حضرت بالکل. حضرت ایک لا سوال ہے. جی جی حضرت یہ جو آپ نے یہ حروف علت والا جو بتایا نا یخشا یخشیان یخشونا جی اس کا تخشا تخشیان پھر آگے مؤنث جمع کا کیا ہوگا غائب کا؟ یخشونا تو یہ وہ جمع مذکر غائب کا بھی یہی جی ہوگا اس کی مؤنث طرح کا اس بھی؟ کی جی میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا کہ بعض جگہوں میں ابواب میں ایسے صیغے آئیں گے کہ ایک ہی گردان میں دو تین احتمال ہوں گے ایک جیسے صیغے ہوں گے. اچھا بس بننے کے اعتبار سے الگ ہے. جب آپ اس کا قاعدہ پڑھیں گے یخشون جمع مذکر کا جو صیغہ ہے وہ الگ طریقے سے بنا ہے اور یخشون مؤنث کا جو ہے وہ الگ طریقے سے بنا ہے. قاعدہ مختلف ہے دونوں کا لیکن پڑھنے میں ایک جیسے بن گیا. ٹھیک ہے جی جس طرح جزاک امر اللہ کے بھی صیغے آئیں گے پڑھنے میں ایک جیسے ہوں گے لیکن بننے کا طریقہ الگ ہوگا اس کا. ٹھیک ہے جی جزاک جی اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیر علی باز بھائی
میری آواز آ رہی جی حضرت فرمائیے. آپ نے ابھی جو ایک میسج کیا ہے اس میں غائب کے مؤنث غائب کے سیغے آپ نے ایک بار دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. مؤنث غائب کے دیکھ لے. لا یفعلی اچھا لا یفعلا ہے یہاں پر. السلام علیکم. یفعل یفعلان یفعلون تفعل تفعلان یفعلن تو یہ تفعلا ہوگا. جی جی تفعلا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالت الاعراب آمنا الى آخرہ. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا شان نزول یہ ہے قبیلہ بنو اسد. اس قبیلے کے چند آدمی مدینۃ المنورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. 61 سالی والا ایک زمانہ تھا، سال تھا. اس سال آئے. یہ لوگ دل سے تو مومن نہیں تھے. انہوں نے آ کر اپنے مومن ہونے کا اظہار کیا اور یہ آئے تھے چندہ لینے کے لیے تاکہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مل جائے، یہاں سے مال لے کے واپس چلے جائیں. تو وہ چندہ لینے کے لیے آئے تھے، مسلمان ہی نہیں تھے، اپنے آپ کو مومن ظاہر کر رہے تھے. ہم مومن ہیں تاکہ ہمیں بھی مل جائے گا صدقہ. یہ لوگ اسلام کے احکام اور آداب سے بے خبر تھے، غافل تھے. انہوں نے مدینہ طیبہ کے راستوں پر غلاظت، نجاست پھیلا دی اور بازاروں میں جو ضرورت کی چیزیں تھے ان کی قیمت بڑھا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئے تو ایک جھوٹا دعویٰ کر دیا ایمان لانے کا، ہم مومن ہیں. دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دھوکہ دینا چاہتے تھے، آپ پر احسان جتلانا چاہتے تھے. یہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑی. تو کہنے لگے ہم بغیر کسی جنگ کے خود آپ کے پاس حاضر ہو کر مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے ہماری قدر کرنی چاہیے، یعنی ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح کی گستاخی بھی کی. انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا احسان جتلا رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں. ان کا مقصد صرف مال کو حاصل کرنا تھا، مال ہمیں مل جائے بس. اس پر اپنے جھوٹے ایمان ہونے کا دعویٰ کیا. اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری. قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے قل لم تؤمنو تم ایمان والے نہیں ہو ولیکن قولوا اسلمنا لیکن تم یوں کہو ہم اسلام میں آئے ہم مسلمان ہیں۔ اس سے پہلے ذرا ایک فائدے کے طور پر بات سمجھ لیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام۔ ایمان اور اسلام میں تھوڑا سا فرق ہے، بس لغوی اعتبار سے فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ تصدیق قلبی کا نام ہے، انسان دل سے اقرار کر لے اللہ کی لائی ہوئی احکام، بھیجے ہوئے احکامات کا، اللہ کے نبی، اللہ کے جتنے رسول اللہ نے بھیجے ان پر یہ دل سے تصدیق کرے، ایمان لے آئے، تو تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے۔ اسلام جو ہے ظاہری اعضاء سے عمل کا نام ہے، ظاہری اعضاء سے اس کا اظہار بھی کرے۔ یعنی ظاہری اعضاء سے انسان اس کا اظہار کرے، عمل کرے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، اسلام ظاہری اعضاء سے فرما برداری کا نام ہے۔ تو وہ آ کر کہنے لگے قالت الاعراب آمنا کہ ہم مومن ہیں، یعنی ہم نے دل سے ایمان لا چکے ہیں، حالانکہ جھوٹ مار رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن قولوا اسلمنا، ہاں یوں تو کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی ظاہری طور پر فرم برداری کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے، تو یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، یہ مومن نہیں ہیں۔ تو لم تؤمنو، تم ایمان والے نہیں ہو، یعنی دل سے تصدیق تو کی نہیں، ظاہری طور پہ آ کے حضور کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے فرما برداری کر رہے ہو، بات مان رہے ہو، تو یہ اسلام ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یوں کہہ سکتے ہو اسلمنا، ہم اسلام لے آئے، ہم اسلام لے آئے، یوں تو کہہ سکتے، لیکن ایمان وہ تو تمہارے دل میں ہے ہی نہیں۔ ان کی تکذیب، دعوے کی تکذیب اور احسان جتلانے پر مذمت کی گئی ہے اس آیت۔ دیکھیے ترجمہ ذرا پھر۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا، اعراب دیہاتیوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولیکن قل لم تؤمنوا، اے میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے قل لم تؤمنوا، ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو نہیں کمی کرے گا اللہ تمہارے اعمال سے کچھ بھی۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ انما المؤمنون الذین، سوائے اس کے نہیں مومن وہ لوگ ہیں، آمنو جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا پھر وہ شک میں نہیں پڑے، وجاہدوا انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون یہی لوگ سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے محبوب آپ ان کو کہہ دو، اتعلمو کیا تم احسان جتلاتے ہو اللہ پر، اتعلمون تم جتلاتے ہو اللہ پر، بدینکم اپنے دین کے ساتھ،
یعنی تم اب ایمان لا کے اللہ پر احسان جتلانا چاہتے ہو کہ ہم بہت محسن ہو گئے، احسان ہم نے کر دیا، بہت بڑا کام کر دیا، ہم ایمان لا کے احسان جتلانا چاہتے ہو؟ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یمنون، وہ احسان جتلاتے ہیں علیک آپ پر، ان اسلموا، یہ کہ وہ اسلام لائے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں ہم مومن ہو کے اسلام میں آ کے ہم نے بہت بڑا احسان کر تمہارے اوپر۔ اسی کا ذکر آ گیا یمنون، کہ وہ احسان رکھتے ہیں آپ پر، ان اسلموا، یہ کہ وہ اسلام لے آئے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا تمنوا، احسان نہ کرو تم مجھ پر، اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا، بل اللہ یمن، بلکہ اللہ تعالیٰ احسان رکھتا ہے تمہارے اوپر، ان ہداکم، کہ اس نے ہدایت دی ہے تم کو ایمان کی، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتا ہے غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں، آسمان اور زمین کا جو غیب ہے اللہ جانتا ہے۔ اللہ بصیر بما تعملون، اللہ تعالی دیکھنے والا ہے، بما تعملون، ان کاموں کو، تعملون جو تم کرتے ہو۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ دیکھ لیجئے۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، اے میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن تم کہو ہم اسلام لائے ہیں۔ ولما يدخل الایمان، ابھی تک نہیں داخل ہوا ایمان، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، لا يلدکم من اعمالکم شیئا، نہیں کمی کرے گا اللہ تمہارے اعمال سے کچھ بھی۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا، سوائے اس کے نہیں ایمان والے وہ لوگ ہیں، آمنو، جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ شک میں نہیں پڑے، وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ قل، اے میرے محبوب اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ تاجی یہ احسان، ذرا تاجی یہ ذرا دوبارہ کر دیں کیونکہ کٹ گیا تھا وہ آواز بند ہو گئی تھی جی۔ قل اتعلمون آواز بند ہو اللہ گئی، سے، ہاں جی، کل آواز بند ہو گئی تھی۔ جی جی آپ کی آواز بند ہوگی۔ اچھا چل دیکھیے، قل اتعلمون اللہ، اے میرے محبوب آپ ان کو کہہ دو، اتعلمون، کیا تم جتلاتے ہو اللہ پر احسان، بدینکم، اپنے دین کا، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یمنون، وہ احسان رکھتے ہیں آپ پر، ان اسلموا، یہ کہ وہ اسلام لائے۔ قل، اے میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے لا تمنو، تم نہ احسان رکھو مجھ پر، اسلامکم، اپنے اسلام لانے کا، بل اللہ، بلکہ اللہ یمنو، احسان رکھتا ہے، علیکم، تم پر، ان ہداکم، یہ کہ ہدایت دی اللہ نے تم کو ایمان کی طرف، ایمان کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے، غیب السماوات والارض، آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، بما، ان کاموں کو، تعملون، جو تم کرتے ہو۔ یہ آیات کا ترجمہ اور اس کے شان نزول ہے۔
تو آپ حضرات سے گزارش ہے ابھی کسی ساتھی کو اگر سورۃ حجرات شروع سے اگر ترجمہ آتا ہے تو ایک دوسرے کو سنا لیں، تکرار کر لیں سورت کے آخر تک، مکمل سورت کو یاد کریں گے ساتھی۔ آتا ہے بھی کسی کو ترجمہ؟ استاد جی میں کروں گا، مطلب کچھ اگر کرے تھوڑا بہت بھولے تو آپ بتا دینا جی۔ کر دیں کر دیں جی کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، مت پیش قدمی کرو، مت بڑھو، بین یدی اللہ، آگے اللہ و رسول ہی اور اس کے رسول کے، واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ سمیع العلیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، نہ بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازیں، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر، ولا تجہروا، اور نہ ولا تجہروا، اور نہ زور سے بولو، چلا کر بولو، لہو، اس کے آگے، بالقول، ان کے سامنے، بالقول، باتوں میں، کجہر، جیسے زور سے چلا کے بولتے ہو، بعضکم لبعض، بعض کے سامنے، ان تحبطا، کہ کہیں ضائع نہ ہو جائیں، اعمالکم، تمہارے اعمال، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ ان الذین یغضون، بے شک جو لوگ یغضون، پس رکھتے ہیں، نیچی آواز اپنی رکھتے ہیں، اصواتہم، اپنی آوازیں، عند، پاس، رسول اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، امتحان اللہ، آزمایا ہے اللہ نے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، للتقوی، پرہیزگاری کے لیے، لہم، ان کے لیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور اجر عظیم ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، ان الذین، بے شک جو لوگ پکارتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، من وراء الحجرات، باہر سے حجروں کے، اکثرهم لا یعقلون، لا یعقلون، اکثر ان میں سے عقل نہیں رکھتے، ولو انہم صبروا، اور اگر وہ صبر کر، اور اگر یہ کہ وہ صبر کر لیتے، حتیٰ یہاں تک کہ تخرج علیہم، کہ آپ نکلتے ان کی طرف، لکان خیر لہم، تو بہتر ہوتا ان کے لیے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسقون، اگر آئے تمہارے پاس، فاسقون، کوئی فاسق، نبائن، کوئی خبر لے کر، تو تبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا، کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچائے، قومن، نقصان نہ پہنچائے کوئی قوم، بجہالت، نادانی سے، فتصبحوا، پھر ہو جاؤ، علی ما فعلتم نادمین، اپنے کیے پر نادمین، پشمان۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، وَاعْلَمُوا، جان لو، انا، یہ کہ فیکم، تم میں رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، لو یطیعکم، اور اگر وہ تمہارا کہا مانے، فی کثیر من الامر، بہت سے کاموں میں، لعنتم، تو تم تکلیف اٹھاؤ، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، ولیکن اللہ، لیکن اللہ، حببا، محبوب بناتا ہے، الیکم الایمان، تمہارے لیے ایمان کو، وزینہ، اور مزین کر دی اس نے، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، وکرہ، اور نفرت ڈال دی، الیکم الکفر،
تمہارے دلوں میں کفر کی، والفسوق اور گناہ کی، والعصیان اور نافرمانی کی، اولئک هم الراشدون یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے۔ فضل من اللہ و نعمہ اللہ کے فضل و نعمت اور اللہ کے فضل اور نعمت سے، واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا اور اگر دو گروہ من المؤمنین مومنوں میں سے آپس میں لڑ پڑیں، فَأَصْلِحُوا تو صلح کرا دو بَيْنَهُمَا ان کے درمیان، ان دونوں کے درمیان۔ فَإِن پس اگر بغت زیادتی کرے احد احداہما ان دونوں میں سے ایک لأخرى دوسرے پر، وقاتل اللتی تو تم لڑو اس سے جو تبغی جو زیادتی کرتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ تفیع رجوع کرے رجوع کرے الی امر اللہ اللہ کے حکم کی طرف۔ فین پھر اگر فات وہ رجوع کرے، وہ لوٹ جائے، رجوع کرے، فاصلحو تو تم صلح کرا دو بینہما ان دونوں کے درمیان، بالعدل انصاف سے، واقسطوا اور انصاف کرو، ان اللہ بے شک اللہ یحب المقسطین اللہ محبوب رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ انما المؤمنون بے شک مومن لوگ اخوتن آپس میں بھائی ہیں، فاصلحو تو صلح کرا دو بین اخویکم اپنے دو بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، لعلکم تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تسخر نہ مذاق اڑاؤ، لا یسخر نہ مذاق اڑاؤ، قوم من نہ قوم مذاق اڑائے کوئی قوم، اچھا نہ مذاق اڑائے قوم من قوم کوئی قوم کسی قوم کا، عسا ممکن ہے، ان یکونو خیرن کہ وہ ہم بہتر منہم ان سے، ولا نساء اور نہ عورتیں من نساء اور دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، یعنی نہ مذاق اڑائیں عورتیں دوسری عورتوں کا، عسا ممکن ہے، ان یکننا کہ وہ ہوں خیر منہن بہتر ان سے، ولا تلمزوا انفسکم اور عیب نہ لگاؤ انفسکم ایک دوسرے پر، ولا تنابزوا بالالقاب اور نہ پکارو برے القاب سے، بئس الاسم الفسوق برا نام ہے نافرمانی کا، بعد الایمان ایمان لانے کے بعد، ولم یتب اور جو توبہ ومن لم یتب اور جو توبہ نہ کرے اور جو شخص توبہ نہ کرے، اولئک هم الظالمون یہی لوگ ہیں ظالم۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اجتنبوا بچو کثیرا من الظن بہت سے گمانوں سے، ان بعض الظن بے شک بعض گمان اسمن گناہ ہے، ولا تجسسوا اور جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب اور نہ غیبت کرو، بعضکم بعضن تم میں سے بعض کی، ایحب احدکم کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی، ان یاکل کہ وہ کھائے، لحم گوشت، اخی میتن اپنے مردے بھائی کا، فکرہتموہ تو اس کو تم ناپسند کرتے ہو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ تواب الرحیم بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الناس اے لوگو، انا بے شک ہم خلقناکم ہم نے پیدا کیا تمہیں، من ذکر او انثی ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل اور بنا دی ہم نے تمہاری شعوبا و قبائل تمہارے برادریاں خاندان، و قبائل اور قبیلے، لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم بے شک اکرمکم
تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک اتقاکم جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے ان اللہ علیم الحکیم بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے قالت الاعراب کہا علیم خبیر اچھا ان اللہ علیم الحبیر بے شک اللہ جاننے والا خبر رکھنے والا خبردار ہے قالت الاعراب کہا دیاتیوں نے آمنا ہم ایمان لائے قل آپ کہہ دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے ولیکن قولو لیکن تم کہو اسلمنا ہم اسلام لائے ولما اور ابھی تک نہیں یدخل الایمان داخل ہوئے ایمان فی قلوبکم تمہارے دلوں میں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ اور اگر تم اطاعت کرو اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی لا یلدکم تو وہ کمی نہیں کرے گا من اعمالکم شیئا تمہارے اعمال میں کچھ بھی ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا سوائے اس کے یہ کہ بے شک سوائے اس کے کہ مومن الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے باللہ و رسول ہی اللہ پر اور اس کے رسول پر ثم پھر لم یرتابوا پھر انہوں نے شک نہ کیا وہ جہادو اور انہوں نے جہاد کیا باموالہم و انفسہم اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں اولئک هم الصادقون یہی لوگ ہیں سچے قل آپ کہہ دیجئے اتعلمون اللہ کیا تم جتاتے ہو اللہ پر دینکم اپنی دینداری واللہ اور اللہ یعلم جانتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے یمنون علیک ان اسلموا وہ احسان جتاتے ہیں علیہ کا آپ پر ان اسلموا کہ وہ اسلام لائے قل آپ کہہ دیجئے لا تمنو تم احسان نہ جتاؤ علیہ مجھ پر اسلامکم اپنے اسلام لانے کا بل اللہ بلکہ کہو اللہ ہی یمنو احسان رکھتا ہے علیکم تم پر ان یہ کہ ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں للایمان ایمان کی ان کو تم صادقین اگر تم سچے ہو ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض بے شک اللہ جانتا ہے پوشیدہ باتیں آسمان اور زمین کی واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ دیکھتا ہے وہ جو تم کرتے ہو ماشاء اللہ بہت خوب اللہم زد فزد اللہ آپ کے علم میں مزید ترقیاں دے ماشاء اللہ بہت یاد ہے باقی ساتھیوں کو بھی یاد ہے کہ نہیں یاد بھائی جی یاد ہے جی یاد ہے چلو کل پھر انشاءاللہ جی ٹیسٹ لے لیں گے ساتھیوں کا درمیان سے سن لیں گے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی حضرات مولانا ناصر صاحب ابھی نہیں آئیں گے تو ہم نون ثقیلہ کو پڑھتے ہیں اور ترجمہ کرتے ہیں کیا خیال ہے ٹھیک ہے جی ساج اس کے بعد آپ لوگ تکرار کر لینا آپس میں جی تو کون بھائی سنائیں گے جو آگے ہم جا رہے تو جلدی ہو گئی اچھا موقع ملا تو کوئی سنا دو بھائی کون سنائیں گے نون ثقیلہ خفیفہ کے ساتھ امر غیب مجہول کا بھی ترجمہ سنا دیں اور پھر آگے نون ثقیلہ خفیفہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صرف کا سبق ہوا تھا پہلا جی ہوا تھا پھر میں پڑھا لیتا ہوں پھر آپ آخری گھنٹے میں آ جائیے گا ٹھیک ہے انشاءاللہ صحیح ہے تو پھر آپ ٹھیک ہے میں آپ کو بنا دیتا ہوں کہ اگر میں نہ آ سکا تو پھر آپ آگے لیو کر دیں میٹنگ کو بند کر دیں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے جی صحیح ٹھیک ہے آپ جائیں, آپ مجھے بس ہوسٹ بنا دیں. یہ ٹھیک ہے. خیال رکھیے کہ ناصر خان کو نہ بنا دیں. ناصر بھائی مائک بند کر لیں اپنا. نہیں استاد جی اب انشاءاللہ میں نے سیکھ لیا جی آپ کر لیں مائک گے بند کر ہاں, لیں. میں جب آپ کو بناتا ہوں نا مولانا تو یہ کہتے ہیں مجھے بنا دے, جلدی سے بول لیتے ہیں. ہاں جی, ٹھیک ان ہے کا مائک آن ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ میگزین کان ہوتا ہے اسی پر کا آپشن چلا جاتا آن ہوتا ہے, ان کا آف ہوتا ہے کبھی. ہے. چلو ٹھیک ہے, اللہ ان کو جزائے خیر دے دے. ٹھیک ہے مولانا, آپ پڑھائیں. جی ٹھیک ہے. اچھا جی, جی مشق شروع کریں, ساتھی کیا فرماتے ہیں؟ جی استاد جی شروع کریں. جی استاد جی کر لی شروع. اچھا جی, قرآن پاک کھول لیں پھر ہم. اچھا جی, اچھا جی. ایک ساتھی ہیں, ان کو تھوڑا سا میں گائیڈ کر رہا تھا, وہ کلاس میں آنا چاہ رہے ہیں, نئے ساتھی ہیں, اس لیے تھوڑا سا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. عذاب علیم, عذاب کون سی قسم ہے؟ بتائیں جی, جلدی جلدی بتائیں ساتھی, ماشاءاللہ. استاد جی اس کے اوپر تنوین ہے تو مفرد منصرف ہے. مفرد منصرف صحیح. مفرد مفرد منصرف منصرف صحیح. صحیح. جی جی مفرد منصرف صحیح جی. جی میرا اچھا مائک جی. بند تھا. بس آپ حضرات کو تقریباً پہچان ہوگی ماشاءاللہ. جن ساتھیوں نے بولنا ہے وہ تو بول رہے ہیں اور ان کو پہچان بھی ہو گئی ہے. بولنے سے تو سمجھ اگلی آتی نہیں جی, جو نہ بولے پھر نہیں سمجھ. آپ پریکٹس کروائیں تاکہ اس سے ہمارا سبق پکا ہو جائے. اچھا جی, پھر ہم آگے چلتے ہیں. ناہمید آگے چلتے ہیں ہم. ان 6 قسمیں تقریباً ہمیں سمجھ آ گئی. غیر منصرف کی تھوڑی سی مشق میں اور کرواتا ہوں, 1 منٹ آپ حضرات کو. غیر منصرف کی خالی, صرف غیر منصرف کی. ایک مشق والی کتاب بھیجی تھی کسی ساتھی نے. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
حضرت یہ مفرد منصرف جاری مجرا کی کچھ مثالیں بتا دیں. جاری مجرا کی میں نے کل یا پرسوں ہم نے مشق کی تو اس میں بھی ایک دو مثالیں آئی تھی. ویسے بھی ہم نے پڑھی ہیں جیسے دلون زبیون زبیون اور اسی طرح رحیون دلون ڈول کو کہتے ہیں، زبیون ہرن کو کہتے ہیں، رحیون چکی کو کہتے ہیں، رمیون. سمجھ گئے بات؟ حضرت اس میں ضمع ان تو یہ نہیں آئے گا. دوبارہ میں نے حضرت وہ کتاب شیئر کر دی ہے، اجرا نحو. دوبارہ کیے اجراء نحو یہ میرے پاس تھی، میں نے شیئر کی تھی. ہاں شاید پتہ نہیں کسی ساتھی نے کی ہوگی، واللہ عالم. وہ میں نے کی تھی. چلیں جی آپ نے کی تھی، ٹھیک ہے. اچھا جی حضرت اس میں ذرا مثال ہم حضرت ضمع او موطئا یہ دو تو نہیں آئیں گے نا جاری مجرا میں؟ کس میں؟ ضمع آخر میں حمزہ آتا ہے نا، حرف علت. سمجھ نہیں آ رہی. میں یہ کہتا ہوں کہ جاری مجرا صحیح منصرف جو ہے نا، یہ اس میں ضمع کا لفظ آئے گا. ضمع نہیں وہ نہیں آئے گا. اور اسی طرح موطئا آپ کیا پڑھ رہے ہیں آخر میں سے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. ضمع ضامیم او حمزہ، ضمع اور دوسرا ہے موطئا. اس میں آخری سے پہلے ساکن ہونا چاہیے نا؟ ساکن ہونا چاہیے، بالکل. حرف علت سے پہلے ما قبل ساکن. ایک منٹ ذرا میں کتاب شیئر کر لوں. ایک منٹ. باقی ساتھی کیوں نہیں حصہ لے رہے؟ استاد جی لے حصہ رہے ہیں لینے کا حاضر. مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ ٹھیک بتانا ہے، یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے. استاد جی یہ 16 قسمیں تو مجھے سمجھ نہیں لگی بالکل. اور آپ جیسے بیٹھے ہوئے خاموش کا آپ کو کبھی بھی نہیں سمجھ لگیں گی. تو پھر کیا کرنا چاہیے استاد جی؟ جی تو پھر کیا کرنا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ تو پھر بولیں آپ. حضرت آج ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اگر وہ جملہ آپ کو بتا دوں، مجھے تو بہت پسند آ گیا تھا. جی بتائیں. وہ کہتے ہیں رأیت اولی الالباب عند اولی الالباب. میں نے عقل والوں کو عقل والوں کے پاس دیکھا. ہاں جی محترم یہ آپ مثال مجھ پر فٹ کر رہے ہیں؟ نہیں جی ایسے انہوں نے مطلب ایک بڑا جملہ تو ان کے ذہن میں ہے. آپ پہ نہیں جی، آپ ماشاءاللہ کافی. اس میں تو کچھ خاص مشق نہیں ہے. تو کل والا جو تھا حسنات والا، آپ کہہ رہے تھے کہ میں کل تو زیادہ طالبین کی احادیث سے حضرت. نہیں اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے. چلیں جی آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا. اچھا زاہد بھائی آپ کا کیا سوال تھا؟ آپ پوچھیں. اب سوال کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ حضرت میں کہہ رہا تھا نا کہ جو دو لفظ میں تلاوت کر رہا تھا، موطئا اور ضمع، یہ تو یہ دل ان کے ساتھ نہیں آتے نا، زبیون. نہیں دیکھیں میری بات سن، آخر میں حرف علت سے مراد یہ ہے کہ یہاں حرف علت تینوں نہیں بلکہ واو اور یا ہوگا.
کیا ہو گئے؟ واو اور یا ہو گئے، اور جیسے ایک ساتھی نے بھی بتایا اس سے پہلے والا حرف ساکن ہوگا. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بات ٹھیک ہے. کلیئر ہو گئی. جی جی. اچھا جی، آگے مثنیٰ ہے تثنیہ. تثنیہ کسی بھی اسم کا جب بناتے ہیں اس کا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا، آخر میں الف اور نون لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. کلا اور کلتا یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، یہ خاص ہی لفظ ہے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، بس کلا اور کلتا یہ دو ہی لفظ ہیں، اسنانی اور اسنتانی. اسی طرح جمع مذکر سالم کیا ہوتا ہے کہ واحد کو وزن کو برقرار رکھتے ہوئے آخر میں واو اور نون یا اور نون بڑھا دیتے ہیں، جیسے مسلمون مسلمین. لیکن تثنیہ کا جو نون ہے نا وہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے، اور جمع کا جو نون ہے وہ ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. الو اور عشرون تتسعون یہ صرف قاعدے کلیے نہیں ہے، یہ صرف چند حروف کے بارے میں، چند الفاظ کے بارے میں، چند اسماء کے بارے میں یہ قاعدے ہیں 11 اور 12 نمبر. ٹھیک ہے. اسم مقصورہ جیسے موسیٰ اور جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیں، تثنیہ اور جمع کی ہم مشق کرتے ہیں قرآن پاک سے. جی جواد بھائی کیا پوچھ رہے ہیں؟ حضرت اس میں ستہ مکبرہ ہو رہا ہے، اس پر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. کیا ستہ مکبرہ؟ جی جی. یہ 6 اسم ہیں جو لکھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے کتاب میں نظر آ رہے ہیں، یہی 6 اسم ہیں، ان کو اسماء ستہ مکبرہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب یہ یا متکلم کے علاوہ کسی بھی ضمیر کی طرف مضاف ہوں یا کسی بھی اسم کی طرف مضاف ہوں تو ان کا یہ اعراب آئے گا، رفع حالت کے اندر واو آئے گا، نصبی حالت کے اندر الف آئے گا، جری حالت کے اندر یا آئے گی. ٹھیک ہے. اچھا جی. حضرت یہ جو اسم منقوص ہے اس کے بارے میں ذرا پوچھ لوں. اس کو ابھی رہنے دیں نا، ہم ان کی مشق کر لیں ابھی. اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اچھا جی وقت کافی ضائع ہو گیا، چلیں جی قرآن پاک کھول لیں ہم اور مشق کر لیں. ہم تثنیہ اور جمع یہ یاد رکھیے گا. وَلَضَّالِّينَ وَلَضَّالِّينَ کیا ہے جی ضالین؟ جمع ہے استاد جی. تثنیہ ہے. تثنیہ ہے. تثنیہ ہے استاد جی. کیسے جمع لگا سالم ہے، تثنیہ ہے؟ جی گمراہ. جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم ہے. تثنیہ ہے. جمع تثنیہ نہیں جمع ہے. جمع نہیں جمع جمع ہے. ایک علامت یہ بھی ہے کہ نون کے نیچے کا ضالہ ہے نا، ضالہ. ہاں لذالین یہ جمع کی جمع مذکر سالم ہے سر. وہ نصبی حالت میں. جی وہ نصبی حالت میں ہوتا ہے، یہ جری حالت میں ہے. لذالین لام کے نیچے زیر ہے. یہ کون سی حالت ہے؟ یہ نہیں نون مفتوح ہے. نون مفتوح. یہ نون نصبی ہے. مفتوح ہے نا جی. نصبی کسرہ کے ساتھ. ما قبل یا ہے شاید جری ہے. ما قبل یا جو ہے نا وہ نصبی اور جری حالت میں کیا فرق ہے؟ یا نون اور جی نصبی حالت میں فتح ہوتا ہے. فتح نصبی اور جری حالت میں کیا فرق ہے؟ جری حالت مکسور ہوتا ہے. نصبی حالت الف متن کے ساتھ، اور جری حالت یا استاد جی یہ جو ہے نا اپنا حالت رفع میں واو کے ساتھ ہوتا ہے اور نصبی جری میں یا ماقبل مکسور کے ساتھ.
नहीं नहीं अच्छा, वो तो तो मेरा रफी सवाल हालत बता रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि नस्बी और जर्री में क्या फर्क होता है? उस्ताद जी नस्बी जो है अलिफ मद्दा के साथ और जरी हालात ये है मद्दा के साथ। अच्छा, वाव और मद्दा फर्क वो बताए तो जी हालत साथी। है। या साकिन मा कबल जो है वो कसरा होगी। भाई मेरा सवाल ये है, नस्बी और जर्री हालत में क्या फर्क है? हजरत मैं मिसाल देता हूँ, मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना, तो जर्री और नस्ब हालत दोनों की एक ही होती है, इराब दोनों हाँ, का ये एक होता जवाब है। है। ये हाँ भाई ये जवाब है, नस्बी और जर्री हालत एक जैसी है, कोई फर्क नहीं है। जी जी बिल्कुल आ रही समझ में बात? तो जी जी ज़ालीना यहाँ तो जर्री हालत है, वो आप लोगों को नहीं पता चल पाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे ये जर्री हालत है, कैसे पता चलेगा। ये ना वाव आतफा है, वाव लाम से पहले जो वाव है ना, वलद वाव, ये वाव आतफा है। इससे पहले गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो ये हम आगे पढ़ेंगे मातूफ मातूफ अलैह क्या होते हैं। तो बहरहाल जी ये जी जर्री हालत है, तो जर्री और नस्बी हालत एक जैसी होती है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये जमा मुज़क्कर सालिम हो गया वलज़ालिन। हाँ जी सर जी, ये फिर जमा मुज़क्कर सालिम ही बनता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लिल मुत्तकीन, ये कौन सी क्या है? ये जर्री हालत जी ये भी वही जमा है, हाथ रफी नस्बी में माकबल कसरा के साथ या माकबल कसरा के साथ। हर्फ ये जर जमा लाम मुज़क्कर सालिम। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये कौन सी हालत है? ताजी ये ये हाथ कौन रफी है? में वाव के साथ जमा मुज़क्कर सालिम। ये नहीं जी उसकी जमा मुज़क्कर सालिम। हाथ रफी में वाव के मुफ्लिहुन साथ। वाहिद है, मुफ्लिहुन वाहिद है, उसके बाद वाव और मुफ़लिहून नून का इजाफा हुआ है, ये रफी जी जी हालत है। जी उस्ताद जी। रफ़ी हालत ठीक है है और जी, जमा मुज़क्कर सालिम है। बिल्कुल ठीक है। उस्ताद जी आपने एक बात बताई थी कि ये वलद ज़ालिन में वाव की वजह से वो जरी होगा। वाव की वजह से तो नहीं, हर्फ जर नहीं रफ़ी है, वो होगा, तो वाव हर्फ की वजह अतफ से है। रफ़ी होगा। नहीं जी, वाव की वजह से रफ़ी होगा। है माकबल वाव तो हर्फ अतफ है ना। नहीं भी उस्ताद नहीं जी नहीं, ने एक वो बात बताई थी ना कि वलद यहाँ पर ज़ालिन में उस्ताद जी ने कहा था आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी बात बताई थी कि वाव की वजह से कोई हाँ पता नहीं जर्री है या रफी है। नहीं नहीं, वाव असल में ऐसा होता है, वाव ना ये बताता है कि ये पीछे वाला और आगे वाला दोनों एक ही बात है तकरीबन। जैसे हम जी कहते जी हैं ना वो तो कि आपने, मैंने आज कहा हम जाहिद भाई आपने भी ठीक सुनाया और फारूक भाई ने भी, तो और ने हाँ और फारूक ने भी, क्या ने भी मतलब वाव ने सही मा कबल का हुक्म आगे लगा दिया ना। जो पहले वाले ने। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो यही तो है, ये आप गैरिल तो मग़ज़ूबि आप अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर भी नहीं जिन पर आपका गजब हुआ है, वलज़ालिन और ना ही गुमराह लोगों के। ठीक है, ये तो वाव आतफ सही। ये सारी वाव वाव आतफ आतफ वाली होती है, ये अपने जी माँ कबल और अपने माँ बाप दोनों का माकबल एराब एक जैसा चाहती है। जी बिल्कुल। सही। ये अपने माँ कबल और अपने माँ बाद दोनों का एराब एक जैसा चाहती है कि जो मेरे माँ कबल का एराब है, मेरे से पहले वाले का एराब है, वही मुझसे बाद वाले का एराब होना जी चाहिए। जी सही उस्ताद जी। हजरत इसका मतलब है कि मग़ज़ूब भी जो जरी हालत में है तो वलद ज़ालिम भी फिर जरी हालत में होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप साथियों में से जो आपके जीमेल जामिया में ऐड हुए पड़े, उनके अलावा अगर किसी और जीमेल से आए तो क्लास में आ सकते हैं या नहीं आया जाता? नहीं उस्ताद जी नहीं आया जाता। ट्राई किया किसी ने? उस्ताद जी मैंने अपने दूसरे मेल से एक दफा कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो मैंने दूसरे से बस कनेक्ट करने की कोशिश की थी तो नहीं हुआ था। नहीं हुआ था। चलें ठीक है, जी जज़ाकल्लाह। अब का पता नहीं, ये महीने पहले की बात है उस्ताद जी।
अच्छा जी, चलें जी आगे चलें। अला कुलूबिहिम, कुलूबिहिम ये क्या है? ये तो हो गया था, ये तो हो गया, तो हो गया, तो हो गया, जी कल हो गए जमा ये हो गया था। जमा मुकस्सर। हाँ जी ठीक है माशाल्लाह। जमा मुकस्सर जमा बिल्कुल मुकस्सर है। ये जमा मुकस्सर बनेगा। हाँ जी, मार राकिईन, राकिन उस्ताद जी, ये भी ये है जमा मुज़क्कर रुकू करने वाला। हजरत दोबारा क्या कहते हैं जी हालते रफी नस्बी में या माकबुल मकसूर के साथ। राकिईन। अच्छा ये जारी और नस्बी हालत मुज़क्कर सालिम है, बिल्कुल ठीक है। जमा मुज़क्कर सालिम मकसूर है। नस्बी और जर्री हालत। जी राजिऊन, राजिऊन उस्ताद जी, ये हालते रफी में जमा वाव के साथ मुज़क्कर जमा अब ये मुज़क्कर देखें सालिम। कितनी मिसाल है, इधर देखें राकिईन, ठीक है। अच्छा उसके अलावा खाशिईन, राजिऊन, आलमीन, ज़ालिमून भी है। उस्ताद जी एक बात पूछनी है कि ये जो जिसके आखिर में या नून या वाव नून आ जाए, ये भी पक्की निशानी है कि जमा मुज़क्कर के आखिर में ही आएगा, ये मुकस्सर नहीं हो सकता ये। हाँ बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, जमा मुकस्सर के आखिर में ऐसा नहीं होगा। मतलब इससे भी पहचाना जा सकता है कि अगर जो आखिर में या नून या वाव नून आ गया तो इसका मतलब है कि मुज़क्कर ही हाँ है ये, जमा बिल्कुल मुज़क्कर सालिम। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन सही। ये याद रखें नून मफ्तू होना चाहिए। अगर नून हाँ, मकसूर होगा तो तो वो तस्निया तस्निया बन जाएगा। होगा। जी सही सही। ठीक है, ये बाकी तस्निया में तंजुरून वाव नहीं आता। हाँ जी, जमा आ नहीं आता, सालिम रजुलान जैसे। ये माइक बंद कर दें। माइक अपना बंद कर लें जमील भाई। अच्छा जी, उसके अलावा आगे चलें जी, आगे 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 आगे। जमील भाई, अच्छा चलें, ऐसे नहीं तो ऐसे सही। किताबानी, मुसन्ना है उस्ताद जी। ये तस्निया है। तस्निया है जी। मुज़क्कर तस्निया। ये कैसे, मुसन्ना मुज़क्कर। कौन सी हालत है? अरे अलिफ नून है, किताबान नस्बी हालत है उस्ताद। नस्बी नस्बी उस्ताद जी हालते रफी में अलिफ के साथ। नस्बी हालत हाँ, है। हालत रफी है अलिफ के साथ। नहीं रफी है। किताबान किताबैन हालते रफी में अलिफ किताबैन के साथ। किताबान किताबान हालत है। कौन सी हालत है जाहिद भाई? रफी है, रफी। किताबान किताबैन किताबैन। हाँ ठीक है उस्ताद जी जी। अब यहाँ मुझे समझ नहीं आई कि ये रफी हालत किस तरह बन गई। तस्निया क्योंकि की अलिफ रफी तो- हालत कैसे जी? क्योंकि अलिफ है, इसके साथ जो जबर है उससे पहले मकबल जो है जबर है, इसके ऊपर नसब है। तस्निया की रफी हालत नहीं पढ़ी थी आपने? तस्निया की रफी हालत अलिफ माकबल मफ्तू और नून मकसूर, नस्बी और जर्री हालत या माकबल मफ्तू और नून मकसूर।
समझ आ गई शेर अली बाज भाई? जी उस्ताद जी, बस ये उस दिन मैं शायद अगर हाजिर था तो इसलिए। अच्छा अच्छा, चले अब ये ज़हन में बिठा लें, रफ़ी हालत अलिफ होगा, अलिफ से पहले ज़बर होगा और नून मकसूर होगा। नस्बी और जरी हालत के अंदर भी यही होगा, सिर्फ अलिफ की जगह पे या होगा, बाकी वही पहले ज़बर होगा अलिफ या से पहले और नून मकसूर होगा। अच्छा जी, ये देखिएगा नीचे से थर्ड लाइन है, वबिल वालिदैनि इहसाना। ये तस्निया है सर तस्निया ये है भी तस्नीया है और ये हालती नस्बी जरी हालत में और जरी में या जर माकबल मफ्तू के साथ। जरी हालत जर है। ये अच्छा जी, बिलवाल तस्नीया की सारी मसाकीनी, तस्नीया जरी हालत मसाकीनी उस्ताद ये जमा मुज़क्कर सालिम या माकबल मफ्तू या माकबल मकसूर नस्बी जर्री में। तो ये आखिर में तो नून मकसूर आ रहा है। ये मस्किन ये तस्नीया की अच्छा 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 अच्छा, मस्कीने फंस गए ना? वल मसाकिन जी 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 उस्ताद जी। हजरत ये या उस्ताद ये तो ना माकबल ना ये क्या कहते हैं, हाँ भी तो आ रही है ना। नून मकसूर हो गई ये तो नून मफ्तू है ना, मकसूर नहीं है। मकसूर है नून मकसूर। मफ्तू ये मुकस्सर मकसूर जमा है मफ्तू होता है जिस पर जबर हो वो देखें, मफ्तू ये होता है, जिस देखें, पर जेर हो वो मकसूर होता है। ये मकसूर है जमा ना मुकस्सर मसा जेर है ना, मकसूर है। जी ये बा भाई नजर हर्फ आया? इजारा की वजह से, ये बा हर्फ इजारा की वजह से बिल वालिदैन पे जो बा दाखिल है ये इसकी वजह से, उसकी वजह से है बेशक, लेकिन है क्या? ये गैर मुनसरिफ है। मिस्कीन जी है जमा ही है, जमा का ही है ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले सवाल किया जमा था ना, मुकस्सर है ना, गैर जमा मुनसरिफ ये जमा मुकस्सर, फारूक भाई, जमा मुकस्सर है ये। हाँ जमा हाँ जी। मुकस्सर है भाई, ये जमा मुकस्सर है। मुकस्सर ठीक है उस्ताद अब आपने देखें फारूक भाई, जब आपने सवाल किया था अक्सरी कायदा अक्सरी वही है जो मैंने बता दिया था आपको, लेकिन कभी कभी उसके खिलाफ भी होगा। खिलाफ कैसे होगा? कायदे के खिलाफ नहीं होगा, लेकिन हमेशा आखिर में या और नून नजर आए और आप कहो कि भाई ये वो है, ऐसा नहीं हो सकता। आपने उसका वाहिद भी देखना है, वाहिद है मिस्कीन, उसका वाहिद क्या है? मिस्कीन। तो वाहिद में ही नून आ रहा है, नून असली है, जमा का नून नहीं है, तस्निया का नून नहीं है। ठीक है, आपकी बात ठीक है, अगर आखिर में या और नून आए तो वो होगा, लेकिन या और नून आए, यहाँ या और नून आया नहीं है, ये तो पहले से ही मौजूद है। मेरी बात समझिए? जिस तरह आगे आप तो बिल वालिदैन एहसान की बात कर रहे थे। मस्कीन पहली मस्कीन बिल्कुल भाई देखें, मैंने कहा था कि तस्निया में या माक़बल मफ्तू और नून मकसूर आएगा, बिल्कुल बात ठीक है। ठीक है, यहाँ क्या है? या माक़बल मफ्तू नहीं है, मकसूर है। अच्छा, अब अगर मकसूर है तो हम जमा की तरफ ले जाएं तो फिर आखिर में नून मफ्तू नहीं है, ना तस्निया की अलामत पाई जा रही है इसमें पूरी, ना जमा की। अब अगर आप इस पे जज करेंगे कि भाई आखिर में या और नून हो, बस सिर्फ इस पे जज करेंगे, तो फिर आप वाहिद को देख लें, फिर आप उसके वाहिद को देख लें। अब मैंने कहा था आखिर में या और नून आएगा, तस्निया में भी आएगा, जमा में भी आएगा, लेकिन एराब का फर्क होगा दोनों में। लेकिन यहाँ या और नून आया नहीं है, यहाँ या और नून वाहिद के अंदर पहले से ही मौजूद है। जी जी, तो जमा मुकस्सर बन गया। फर्क क्या हुआ है? फर्क ये हुआ है कि सीन और काफ के दरमियान में अलिफ का इजाफा हुआ है। मिस्कीन था तो मसाकीन बन गया, रजुल था रिजाल बन गया। आ रही समझ में? तो इसलिए जमा मुकस्सर हो गई है। तो सर इसकी तो फिर हमें मतलब ये पता होनी चाहिए ना कि इसके वाहिद क्या, वरना तो हमें नहीं पता चलेगा ये कौन सा है। मतलब कि अगर वाहिद पता होगा तो फिर हम इसको कह सकेंगे, वरना अगर आपको वाहिद नहीं पता, अभी यहाँ एराब नजर आ रहा है, कोई तस्निया और जमा की किसी एक की भी अलामत इसमें पाई जा रही पूरी नहीं, दोनों मतलब के वो है। हाँ, अगर हम इसको तस्निया बनाते हैं तो माक़बल मफ्तू होना चाहिए, वो नहीं है। अगर जमा बनाते हैं तो नून मफ्तू होना चाहिए, वो नहीं है। तो किसी की अलामत नहीं है। आप एक तरफ से पहचान लेंगे, दूसरी तरफ से पहचान,
کہیں نہ کہیں سے ضرور پہچان ہو جائے گی آپ کو. ایسا نہیں ہے کہ نحو کے قواعد ناقص ہیں، قواعد کامل بتائے ہیں انہوں نے، کسی نہ کسی طرف سے آپ کو ضرور معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. مطلب کہ اگر ہم دیکھیں گے کہ جمع مذکر سالم بھی نہیں ہے اور تثنیہ بھی نہیں ہے تو پھر ہم جمع مکسر کی طرف جائیں گے، سوچیں گے کہ وہ ہو سکتا ہے وہ. اس کے علاوہ تیسری چیز ہے نہیں نا. جی یا تو کوئی چیز جمع تصحیح ہوگی یا مکسر ہوگی، بس تیسری تو چیز ہے نہیں. صحیح. اچھا دیکھیں، یہ مشق کا فائدہ ہوتا ہے، لائیو مشق کا، براہ راست مشق کا یہ فائدہ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ذہن میں بھی نہیں ہوتی. تو بہرحال اچھا جی. حضرت ایک مشورہ تھا میرا مشورہ جی. حضرت انفسکم استکبرتم، انفسو کسے کہ انفسو کیا ہے جی؟ جی یہ جمع مکسر ہی ہے. جمع مکسر ہے نفسن کی. کیسے بھائی جمع مکسر ہے؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک بتا رہے ہیں ساتھی فاروق بھائی، ٹھیک بتا رہے ہیں. نہیں جمع ہے لیکن مکسر کہہ رہے ہیں، مکسر کا بھی کلیئر نہیں. جمع ہے نفس سے انفس. انفس تو حضرت واحد ہے، یہ تو جمع ہے ہی نہیں. اچھا جمع ہے، اس کا واحد نفس ہے. جمع جی جمع انفسکم. کم بھی ہے نا آگے، تو یہ جمع ہے تو جمع بھائی جمع ہے نا، تو جمع مذکر کی تو بڑی صاف سی علامتیں ہیں. اگر ان میں سے کوئی نظر آ رہی ہے تو آپ اس کا حکم لگا دیں، اگر ان میں سے کوئی نظر نہیں آ رہی تو سیدھا جمع مکسر کہہ دیں. جمع مکسر کی تو بڑی صاف علامتیں ہیں، واو نون یا نون. اس کے علاوہ کوئی تیسری علامت تو نہیں ہے نا. تو اگر وہ دونوں علامتوں میں سے کوئی بھی نہیں پائی جا رہی تو آپ سوچے بغیر آنکھ بند کر کے فوراً کہہ دیے جمع مکسر ہے. جی استاد جی. اچھا استاد جی، انفسکم اگر بند کریں لا پتہ چلے. جی وہ سالم ہی کہہ رہے تھے. سالم کی جمع سالم. جی اچھا استاد جی، وہ پوچھ رہے تھے اگر پھر بھی اندازہ نہ ہو تو ہم کم کیونکہ جمع کے لیے آتا ہے تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیچھے والا بھی مطلب جمع ہی ہوگا. کم علیحدہ ہے، کم علیحدہ ہے، انفس علیحدہ ہے، کم علیحدہ ہے. کم ضمیر ہے، یہ ضمیر ہے استاد جی. اگر جمع کی ضمیر ضمیر ہوگی تو جمع کی ضمیر جمع کے ساتھ ہی آئے گی نا. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی ہاں جی اسی کے یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، لیکن چلو یہ اگلی بات ہے. یہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ بھی پہچان سکتے ہیں آپ. ساری ضمیر بھی ساری جمع کے ساتھ ہی لگتی ہے. جمع کی ضمیر جمع کے ساتھ اور تسنیہ کی ضمیر تسنیہ کے ساتھ اور واحد کی ضمیر. حضرت اس کا واحد کیا ہوگا؟ واحد نفس ہوگا. نفس نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ قاعدہ کلیہ نہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ جمع کی ضمیر جمع کے ساتھ ہی لگے گی. ہاں جی اچھا صحیح. اب میں کہہ رہا ہوں مثال کے طور پہ نصرکم نصرنا ایاکا، نصرنا ایاکا، ہمارا تیری مدد کرنا، خاص تیری مدد کرنا، ہمارا خاص تیری مدد کرنا. صحیح ہے صحیح. میرا تو یہ خیال تھا کہ یہ واحد کے ساتھ جمع کی ضمیر جمع کے ساتھ اور تسنیہ کے ساتھ. میرے تو ذہن میں یہ تسنیہ کا ہے. صحیح آپ نے کہا جی. سمجھ آ گئی جی. اچھا جیسے میں نے کہا نصرنا ایاکا، نصرنا ہمارا
تجھ ایک مرد کی خاص تجھے ایک مرد کی مدد کرنا. اب نصر کیا ہے؟ واحد ہے. اور نصر نا ضمیر جمع کی ہے. ضمیر جی جی صحیح ہے یہ صحیح قاعدہ بالکل نہیں ہے، کلیہ نہیں ہے، صحیح ہے قاعدہ صحیح کلیہ. ہاں یعنی اکثر ایسا ہو جاتا ہے، اکثر جی ایسا اکثر ہوتا ہے، لیکن قاعدہ اکثر کلیہ ایسا کے ہی طور ہوتا پر ہے آپ اس کو نہیں لے سکتے. ہم کہہ سکتے ہیں جی جی ناسارا جی کم، اسے ایک نے مدد کی، کم تم سب کی. اب یہ کم کو ہے نہ ایک کے ساتھ آیا ہوا ہے ناسارا کم، یہ بھی ہو سکتا ہے مطلب ہاں سمجھنے بالکل کے ایسے لیے. ہی. میں نے تو آپ ہوں لوگوں کو مصدر بتایا نا، جو مصدر واحد کا مصدر ہے وہ میں نے بتایا صحیح ہے. تاکہ بالکل لیکن اچھا جی. یہ نصر یہ تو فعل ہے نا جی نصرکم مدد ہاں اس فعل نے ہے، وہ ایک مدد ہی کی بات ہے. فعل جی فعل فعل کے کے اندر بھی فعل تھوڑی جمع کی واحد ضمیر تسنیہ کے ہوتا ساتھ ہے. جی فعل واحد تسنیہ تھوڑی ہوتا ہے، فاعل ہی جی واحد جی تسنیہ ہوتا ہے نا، اور فاعل اسم ہوتا ہے. تو بات تو ایک ہی ہے. جی جی اچھا بل لعنہم بکفرہم. اب یہاں بتائیں بکفرہم استاد کفر جی یہ کیا ہے؟ واحد ہے، تسنیہ ہے، جمع ہے؟ جمع جی جی کفرہم واحد ہے، جمع کفرہم مفرد منصرف اچھا صحیح. کفر ہاں جی واحد ضمیر اس کی جو ہے نا جمع کی ضمیر کے ساتھ کفرہم ان کا کفر جی واحد ہوگا. واحد تو نہیں، میں نے مطلب یہاں پہ واحد تو ہم نے پڑھا ہی یہ نہیں ہے. مفرد مفرد منصرف ہے، صحیح کہیں گے نا. مفرد تمہارا منصرف. کفر آ جی ہوں استاد جی تمہارا کفر کیونکہ یعنی کفر واحد ایک ہے اور یہ واحد ہے ہم نا، کفر ہے. ان کا کفر. ہوں قوم تمہارا کفر بھائی یہ فاروق بھائی ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی میری بات؟ یہ بھی واحد ہے، جمع کے حضرت ساتھ آ گیا ہے. جی 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 سر جی سمجھ آ بالکل گئی. بالکل واحد جی حضرت دیکھیں نا، کفر تو فعل تو ایک تسنیہ اور جمع نہیں ہے. ہاں جی ہاں جی کفر سمجھ فعل آ تو گئی. وہ ہاں جی وہ تو تسنیہ جمع نہیں ہوتا فعل جی بالکل صحیح پڑھا ہے. صحیح. کافی ہے مشق. سر جی میں ساری وہ کافی جوڑا تھا جیسے وہ ہے. حضرت ایک مشورہ تھا میری طرف سے. جی کافی ہے مشق. حضرت ایک بات آپ سے کرنی تھی. جی 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 حکم. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے جتنے بھی طالب علم حضرات ہیں نا، ان کو اگر آپ ہر ایک کو یہ اسائنمنٹ دے دے کہ 5 اسماء یا 5 اس طرح کے جو ہمارے 16 قسمیں ہیں نا، ہر ایک بندہ 5 ایک قسم کے لے آئیں، تو اس میں پھر اس پہ ڈسکشن ہو جائے. اسی طرح پھر اس میں زیادہ آسانی ہوگی نا. ہاں یہ بات اچھی ہے، یہ میرے ذہن میں تھی، لیکن میرے ذہن میں یہ ہے کہ ہم پہلے 16 قسموں کو پوری کر لیں، پھر آپ لوگوں کو دیں. اچھا ایک ٹھیک ہے دفعہ صحیح جی. پہچان کروا دوں نا آپ لوگوں کو تھوڑی یہ سی صحیح ہے مشق کے استاد ذریعے. جی 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 ہاں تو جی پھر میں استاد ایسا جی انشاءاللہ ایک آپ صحیح لوگوں کو پہچان کروا رہے، سبق دیا ہمیں کروں. پہچان ابھی نہیں ہے. جی ہاں آپ تو جمیل بھائی اب آ غلط رہی ایک سوال غلط بولیں گے نا تو پھر کبھی کبھی صحیح بھی نکل جائے گا منہ سے. جب صحیح بھی نکلے گا تو جی اس سے آپ کا حوصلہ بڑھے گا. جب حوصلہ بڑھے گا تو پھر آپ بار بار جی جی بولیں گے اور پھر خود بخود آپ کو آ جائے گا. سمجھ آ گئی بات؟ صحیح فرمایا جی. ہاں باقی سر کوئی جی نہیں ایک سمجھ چیز. آئی تو وہ پوچھیں. سر جی یہ مجھے نہیں سمجھ آئی، وہ میں دوبارہ سمجھا دوں گا. ٹھیک ہے. آپ نے جو پہلے بظاہر تو سبق کے دوران آپ حضرات کا یہی معلوم ہو رہا تھا کہ سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ کسی نے کہا نہیں کہ استاد جی مجھے نہیں جی آئی. اب میرے ذہن و گمان میں تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. سمجھنے میں ٹھیک ہے، آسان ہے، جی تھوڑا سا تو پریکٹیکل مجھے مشکل. تو اس سے بالکل کنفیوژن ہو رہی آسان ہے، بالکل آسان ہے. آسان ہے جی استاد جی، بڑے انٹرسٹنگ ہے استاد جی. یہ مشق جو ہے نا بڑا اچھا ہے. چلیں جی کل ہم مشق کریں گے. اگلی اقسام لے لیجئے، میں آپ کو حضرات کو بتا بھی دیتا ہوں، سمجھا بھی دیتا ہوں. اسم مقصورہ وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. اسم الف مقصورہ مقصورہ کس کو اس کہتے ہیں اسم استاد کو جی؟ کہا الف جاتا ہے جس کے جی آخر جی میں الف مقصورہ ہو. علم مقصورہ ہو، جیسا موسیٰ عیسیٰ یحییٰ ہیں. صحیح
अलिफ मकसूरा हुबला बुहमा ये वाले हैं। ठीक है, या मूसा, यहया, ईसा वगैरह ईसा, वगैरह। हाँ जी, उसके अलावा ईसा। 14वीं किस्म है जो जमा मुजक्कर सालिम ना हो, यानी एक आम इसम हो, वाहिद हो चाहे क्या हो, वाहिद हो चाहे, ठीक है, और लेकिन वो मुजाफ हो रहा हो या मुतकल्लिम की तरफ, यानी या मुतकल्लिम मुजाफिले बन रही हो और वो इसम पहले आकर मुजाफ बन रहा हो। जैसे गुलाम एक इसम है, गुलामी, ठीक है, ये जमा भी नहीं है, गुलामी, ठीक है, और जी बंद, माइक बंद करें साथी। गुलाम एक इसम है जो जमा भी नहीं है और उसके अलावा जमा भी नहीं है, एक आम इसम है, वाहिद है, गुलाम। अब ये मुजाफ बन रहा है या मुतकल्लिम की तरफ, गुलाम ही मेरा गुलाम, गुलाम मुजाफ या ज़मीर मुजाफिल है, अच्छा जी, तो अब ये इसम हो गया, ठीक है। इसी तरह आप लगा लीजिए किताबी, किताब मुजाफ या ज़मीर मुजाफिल है, ठीक है, या मुतकल्लिम ज़मीर में से सिर्फ जो या ज़मीर है उसकी तरफ मुजाफ हो रहा हो, तो इन दोनों किस्मों का एराब एक जैसा है। तीनों हालतों में तकदीरी होगा, नजर नहीं आएगा, एक जैसा लगेगा, एक जैसा ही मालूम होगा, ठीक है। बस इन दो किस्मों की मशक करेंगे हम, अगर इनकी हमारी मशक समझ ठीक आ गई तो फिर कल ही हम अगली किस्म पढ़ के उसकी भी साथ के साथ कर लेंगे, ठीक है। चलें जी, दुआओं की दरख्वास्त आप सबसे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अगली क्लास तो नहीं है? नहीं जी, बस आराम अच्छा फरमाएं। जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह व बरकातहू।